ایک مؤثر شہری کو جس بیماری سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے وہ رشوت ہے۔ رشوت وہ فیورٹزم ہے، دوسرے کی جانب ایک انکلینیشن ہے اس کو کچھ مراعات فراہم کرنے کے لیے کہ جو تمام خامیوں کے ساتھ موجود ہے۔ انسان لالچ رکھتا ہے کہ اس کو کچھ مراعات ملیں، کچھ مال ملے، کچھ فائدے ملیں، تاکہ وہ دوسروں کے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے وہ حقدار نہیں ہے۔ یہ برائبری، رشوت اگر معاشرے میں عام ہو جائے تو پھر معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ فیصلے کرنے والے لوگ کس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اگر ایک مرتبہ کسی شخص کو لگ جائے تو پھر اس کے بعد اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسانی سے مال آ رہا ہے، جب آپ کے پاس اختیارات ہیں اور ان اختیارات کا غلط استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو زندگی میں زیادہ آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، تو انسان کے اندر وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ، وہ حیا، وہ خوف کہ جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، وہ جب اس طرح سے انسان کو اپنے ارد گرد فائدے نظر آتے ہیں تو وہ پھر اس میں بار بار ملوث ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس بیماری کا ایک اور برا پہلو یہ ہے کہ یہ پھیلتی ہے، دوسرے لوگ بھی ایک راشی کو دیکھ کر، اس کے زندگی کے معیار کو دیکھ، دی خوشحالی کو دیکھ کے وہ بھی اپنے اختیارات کو پھر غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیز وبا کی طرح پھر معاشرے میں پھیلتی ہے۔ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ اس کا خاتمہ سب سے بڑھ کر تو انسان کے اندر احساس زندہ ہے تو انسان اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائے گا۔ رشوت ایک ناسور ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، جس کے لیے انسان کو اللہ کے ہاں جواب دہی میں کسی قسم کی کوئی آسانی حاصل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ احساس ہے کہ جو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اسے یہ معلوم ہو کہ رشوت کا مال اگر اس کے گھر میں جا رہا ہے، اس کے گھر والے اس سے پل بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، اور حرام مال سے انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، انسان کو کبھی برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو یہ احساس اگر انسان کے اندر موجود ہے اور انسان اپنے آپ کو اس بیماری سے، اس ایول سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا امکان ہے کہ وہ اس سے نکل جائے۔ اسی طرح سے جو آفیشلز اہم فیصلے کرتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنے ان فیصلوں کے کرنے میں رشوت لے کر انصاف کے راستے کو چھوڑ کر ناانصافی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ان کی آمدنی واقعی کم ہوتی ہے اور ان کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو اختیارات بہت ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اختیارات کے مطابق ان کی سیلری نہیں ہوتی، ان کی مراعات نہیں ہوتی۔ تو حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ کچھ لوگوں کو ذمہ داری کا عہدہ سونپتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری کے مطابق ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، ان کی مراعات ہونی چاہیے، تاکہ وہ کسی جائز ضرورت کی وجہ سے رشوت کے بارے میں سوچنے کی طرف مائل نہ ہوں۔ اور ایک چیز اور بڑی ضروری یہ ہے کہ جب ایک شخص کے راشی ہونے کا ثبوت مل جائے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ خواہ کسی عہدے پر کیوں فائز نہ ہو، کسی عہدے کا وہ ذمہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ سزا انسانوں کو، دوسرے انسانوں کو پھر اس بیماری کے قریب آنے سے روکتی ہے۔ جو چیز رشوت اور رشوت کی طرح کی برائیوں کو معاشرے میں پھیلاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، فائدے اٹھا رہا ہے،
اور اپنے مال دولت اور معاشرے میں اپنا معیار زندگی بلند کر رہا ہے، اور دوسری جانب اسے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچ رہی، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اس کی کہیں جواب دہی نہیں ہو رہی، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں جہاں کہیں بھی لوگوں کو اور موقع ملتا ہے وہ بھی اس بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات اشد ضروری ہے کہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی رشوت دی جا رہی ہے وہاں ان مجرموں کو ان کے اس جرم کی شدت کے مطابق سزا ملے تاکہ باقی لوگ اس بیماری سے دور رہیں۔